اچھا وہ بریتھ لیس ہوئی جا رہی ہیں, پہلے میرے خیال میں وہ سوال کر لیں, پھر میں سیگمنٹ کی طرف آ جاؤں گا, ہے نا. اچھا میرے علاوہ نا اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فین ہیں علی کے, دانیال کے, تو ان کے ذہن میں بھی بہت زیادہ سوال ہوں گے, تو ان کا ایک امبیسیڈر بن کے میں آپ سے کچھ پوچھوں گی ان کے حوالے سے. چاہے میں غلط ہی بتا دوں کہ آپ کیا ہماری امبیسیڈر بنی ہے. میں مجھے یہ بتائیں کہ علی نے سب سے پہلا جو گانا وہ آپ کو کون سا سنایا تھا؟ علی نے پہلا گانا کون سا سنایا تھا؟ ایکچولی جب یہ جی سی میں جا رہا تھا میوزک سوسائٹی میں, تو پھر اس نے شروع کیا تھا وہاں پر پہلا ہٹ تو وہ تھا نا ان کا, وہ تو چھنو تھا نا, لیکن اس سے پہلے اس نے سوسائٹی جوائن کی, اور پھر اس کو پہلے نہیں تھا کہ میں نے سنگنگ اس طرح سے کرنی ہے یا اس میں جانا ہے. تو میوزک سوسائٹی میں جب اس نے جوائن کی تو پھر تھوڑا سا گھر پہ اس نے تھوڑا تھوڑا گانا شروع کیا, تو سناتا نہیں تھا, تو چھپ چھپ کے گاتے تھے. نہیں چھپ کے میں نہیں کہوں گی, اپنے یعنی لگا ہوتا ہے, جیسے اسٹڈیز کر رہے ہیں تو اسی طرح سے گانوں کے اوپر بھی وہ لگے ہوتے تھے. اٹس ناٹ چھپنے سے تھا جب ہم نے منع کیا ہو, تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ چھپ کے گئے. تو آپ نے کہا ہے تو آئی کین ریکال کہ ایک میرے دوسرے بیٹے چھوٹے کی میرا خیال ہے زین کی برتھ ڈے تھی یا کچھ, تو میری فیملی آئے, ہم مناتے نہیں تھے ایویں بس اکٹھے ہوئے میرے, تو اس وقت یہ شروع ہو گیا تھوڑا گانا, اس کو کہہ رہے گانا سناؤ, تو یہ نہیں سنا رہا تھا. پھر یہ ہم نے لائٹ آف کی ہے تو پھر اس نے یہ تو خبر ہے, دیکھیے وہ آپ سے کہے گا ضرور کہ اماں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. کیا اماں کہتے ہیں امی کہتے ہیں؟ اماں ہی. لیکن پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ علی ظفر نے پہلا گانا جو ہے وہ اندھیرے میں گایا, وہ تھوڑا سا اس نے سنایا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فیملی گیدرنگ میں پھر وہ کشور کا ایک گانا مجھے بڑا پسند تھا, وہ اس نے گایا تھا, تو میں کہ وہ تم بن جاؤں کہاں. ارے واہ, آئی اسٹل ریمبر کہ وہ گٹار کے اوپر اور جو اس کی پچ جو لے کے جاتا ہے, تو ابھی بھی جب کبھی بیٹھے ہوتا ہے میں اسے کہتی ہوں علی وہ والا پھر مجھے ایک دفعہ سناؤ. تو وہ اور آپ خود بھی یا ظفر صاحب میں؟ ظفر گاتے ہیں, وہ پرانا. آپ نہیں گاتی؟ میں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں گاتی, لیکن مجھے ہر وقت گنگنانے کی بیماری ہے. اچھا اگر آپ سے یہی ریکویسٹ کی جائے کہ تم بن جاؤں کہاں, تھوڑا سا گنگنا دے. نہیں وہ بالکل بھی نہیں میں کہوں گی, لیکن یہ کہ میں سنتی بہت رہی ہوں. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک کان آپ کے گنگنا دیجئے, تم گائیں نا. آپ کی آڈینس یہی ہے, آپ نے بہت پڑھی لکھی فیل نہیں ہو رہا, یعنی زندگی سے بھرپور ہونا جو ہے ماشاءاللہ. یہ لگا دیں گے ہم. نہیں ابھی جو ساری گفتگو آپ نے کی بڑی اہم گفتگو تھی, اور یہ وہ جو لبادہ سا اوڑی رکھنا ہے نا, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ لائک دیٹ. مجھے سے اتنی فیک زندگی نہیں گزاری. جی پڑھے لکھے ہونے کا دیٹ از ون پارٹ. جی یا زندگی کو فلسافیکل انداز میں دیکھنے کا, یا زندگی کی باریکیوں کو سمجھنے کا, یہ مطلب تھوڑی کہ آدمی ہنسنا بھول جائے. اینڈ آئی ایم ویری پروفیشنل وین آئی ایم ایٹ ورک. جی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لینٹ میری شہرت ادروائز جو ہے نا سخت ہے, سخت in the sense کہ very disciplined and demanding and expectations from my students and my research students. I don't compromise on mediocrity. ہاں یس درست بات ہے, مگر آپ مجھ سے میری ہنسی تو نہیں چھین سکتے. ہاں لیکن وہ ایک الگ پارٹ ہے. So are you ready? Yes. فیس بک. اچھا مطلب تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ سا ہو رہا ہے. اس قدر یعنی کہ آپ جدید اور ریلیونٹ قسم کی خاتون ہیں ماشاءاللہ. تو اب جدید تر کیا چل رہا ہے ذرا بتائیے ہمیں. اب انسٹا پہ لوگ فیس بک استعمال کرنا ہے. اب انسٹاگرام میں ایٹ لیسٹ اس پہ ہوں, باقی میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں. اسنیپ چیٹ بلا بلا نو. میں نا بچوں کے پیچھے پیچھے گئی ہوں. ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں علی کا وہی نا اتنی جب چینجز آتی کدھر جاؤ کیا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ آپ نا میں فیس بک پہ ڈالتا ہوں جیب میں ہوتا ہے تو آپ اس کو دے دیں. میں نے فیس بک میں اکاؤنٹ بنا لیا ٹو فالو ہز روٹین وٹ ہی از اپ ٹو انسٹیڈ آف آسکنگ. تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بچے جو ہے وہ انسٹا پہ چلے گئے ہیں, تو پھر میں بھی انسٹا پہ چلی گئی. ویری گڈ. ساگ پسند ہے آپ؟ لسی؟ لسی یس. اچھا لسی یا منٹ مارگریٹا؟ دونوں. زیادہ پسند کیا آپ؟ آج کل لسی تو ویسے کم پیتے ہیں, منٹ مارگریٹا. وانجنا؟ اچھا آپ کو زیادہ پسند نہیں. اور آلو میتھی؟ یس. وڑیاں جو پکاتے ہو تو نہیں آپ کو پسند نہیں؟ کوفتوں کی ناکام کوشش شکل
گول گپے. گول گپے ہیں لیکن میں کھا نہیں سکتی اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرا تھروٹ بڑا سینسیٹیو گلا جو ہے وہ آپ کا گلا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ علی نے گانا ہوتا ہے. گچک ایک چیز ہوا کرتی بچپن میں یس بٹ نو مور. ہے نا. اب بچھو, آئی لو بچھو کو کون پسند کرتا. آپ کو پتا ہے اس کا زہر بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور یعنی کہ بہت ہی جو اہم دوائیاں ہیں مختلف امراض کی اس میں استعمال. وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ زہر کو جنہوں نے یوز کرنا کریں, لیکن ہمیں تو وہ کاٹے گا ہی نا. چیتا, چیتا اچھا, اس کا جو باڈی اور جس طرح سے وہ چلتا ہے اور بڑا مزے کی زندگی تحرک ہے نا اس میں. خط اب کوئی لکھتا ہی نہیں, لیکن مزے کی چیز ہوتی تھی, ہے نا. یس. واہ, کبھی ایسا ہوا کہ آپ دونوں کو کسی وجہ سے ایک دوسرے کو خط لکھنے پڑے ہوں, ظفر صاحب کو اور آپ کو؟ جی, وہ میں جب اسکالرشپ پہ گئی تھی, ہاں 93 کی بات ہے, فرسٹ ٹائم, دیٹ واز مائی فرسٹ 3 months اسکالرشپ ہالینڈ. ہاں, تو اس دوران کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, خط ہی ہوتے تھے. ہاں, تو وہ پھر اس وقت خط وہ کس کے لکھتے تھے. خط پریکٹیکل ہوتے تھے زیادہ, کس کے رومانٹک؟ رومانٹک پتہ نہیں, پریکٹیکلی زیادہ ہوتے تھے. ویسے تھوڑا بہت وہی جو ہوتا ہے مس کر رہے ہیں یہ وہ اس قسم کی چیزیں, ناٹ ویری رومانٹک. اختلاف تو ہوتا ہی ہے, اختلاف کیسے کرنا ہے وہ خوبصورتی ہے اس کی. دیکھیں آپ اس حدیث کے اوپر دیکھیں ذرا کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے, اور میں اس پہ اتنا سوچتی ہوں کہ کیوں اس کو رحمت کہا گیا, حالانکہ ہم نے تو زحمت بنا دیا. اختلاف سے ہی تجسس جنم لیتا ہے, بہت اچھا. اختلاف سے ہی تحقیق جنم لیتی ہے, اختلاف سے ہی آگے فردر علم جنم لیتا ہے. تو اگر ہم اختلاف نہیں کریں گے تو پھر جیسے جانور اکٹھے بیٹھے رہتے ہیں, ایک ہی طرح کی چیزیں کری جاتے ہیں, کھائی پیے جاتے ہیں, تو وہ تو ایک وہ پیٹرن ہو گیا گزر نا. جاتے ہیں دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل و دماغ دیا ہے وہ اختلاف کرنے کے لیے دیا ہے, لیکن اختلاف اور دشمنی اور اختلاف اور ذاتی اختلاف یہ وہ پہلو ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اختلاف کا بنیادی مطلب اب رائے کا مختلف ہونا, تو وہ تو ہونی چاہیے نا, ہم انسان ہے نا. میم جتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ اتنی سنجیدہ ساس بھی ہیں. یہ بھی شاید اگر وش میں کرتی ہوتی, لیکن میں نہیں ہوں. وش کرتی ہوتی. مجھے عائشہ ہی علی کی وائف ہی کہتی کہ اماں دوسروں کی جو ساسیں وہ ان کو سٹریس دیتی ہیں, آپ ہم اتنا ہنساتی ہیں. واہ. تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی ہم بھی آپس میں اسی طرح سے رہتے ہیں, اس کائنڈ آف, انہوں نے مجھے کچھ کہہ لیا, میں نے ان کو کہہ لیا, تو یہ بڑا لائیولی سا عمل ہے. بیشتر معاشرہ کیوں یہ سمجھتا ہے, یہ اس طرف کیوں لگ گیا ہے کہ ساز جو ہے یا یہ رشتہ جو ہے یہ کوئی پابندی لگائے گا, پرابلم کریٹ کرے گا؟ ضروری تو نہیں ہے. اصل میں ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اب پہلے سے کچھ بہتر سچویشن ہو رہی ہے, کہ کچھ ساسیں جو ہے نا ان کو بھی عقل آ رہی ہے کہ ہمیں اتنا پوزیسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو سپیس دینی چاہیے اور ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ بہوؤں کو بھی سمجھ بھی آئی ہے, لیکن ایک تھوڑا سا جو ایک اپنی ہونے کا جو احساس ہے نا, وہ کچھ ان کو تھوڑا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ بھی ہو رہا ہے, کہ وہ جو ڈیو بنتا ہے, یہ دیکھیے نا سانس نکل آئی. نہیں نکل نہیں آئی, آئی مین کہ وہ اگر ایک سپیس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو رسپیکٹ میں آپ رسپیکٹ ضرور کریں, اس کو فار گرانٹیڈ اس طرح سے نہیں لیں. یہ رشتہ کیا رشتہ ہے, میرے وہ بیٹے کی بیوی ہے اور میں اس کے خاوند کی ماں ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ بیچارہ بیٹا بیچ میں پھنسا ہوا ہے, خاوند بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اینڈ پہ وہی نکلا جو صدیوں سے چلا. اس میں اب ہمیں اس شخص کی, اگر وہ ہمیں بڑا پیار ہے, ہاں اس کو ہم راحت دیں, اگر اس کی بیوی کو اس سے پیار ہے, اور اگر مجھے ایک ماں کے طور پر اس سے پیار ہے, تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی خوشی کس میں ہے. اگر میرے بیٹے کی خوشی اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ کہیں باہر جانے میں ہے, تو مجھے سڑی شکل نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے کہ تسی میں نے پوچھا نہیں, تسی یہ نہیں کیتا, کدھر چلے گئے منہ, لیٹ them be happy with each other. اسی طرح وہ ماں بھی ہے, اسی طرح ایگزیکٹلی. تو جب آپ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس پہ توجہ نہ دے؟ اصل میں پتہ ہے عورتوں کے ساتھ پرابلم کیا رہا ہے, بڑی مشکلوں سے ان کو نا ایک وہ رتبہ ملتا ہے کہ اب میں ماں ہوں اور وہ ساس بھی کبھی بہو بھی, تو میں بھی اپنے بدلے کرنے ہیں اور بیٹے کو بتانا ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, تو اب مجھے وہ سارا کچھ بیک. میرا خیال ہے محبت انویسٹمنٹ نہیں ہے, مطلب میں نے کوئی تجارت نہیں کی بہت اچھا
کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا, مجھے وہ واپس دے اور میں اس کی زندگی میں ایک ہر وقت مصیبت ڈال چھوڑوں. محبت تو ایثار ہے اور دینا اور ہے. میں یہ کہوں گی خوش قسمت ہوں کہ میری کوئی بہن نہیں ہے اور میری کوئی بیٹی بھی نہیں ہے. اور پھر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, میری امی نے میرے سامنے ایک دن سچویشن رکھی, نہ تیری کوئی بہن ہے نہ کوئی تیری تھی ہے, میں نے سمجھ لا دی تیرا کون سا ہے. میں نے کہا ماں جی میں نے اپنے آپ کو کبھی اتنا مظلوم نہیں سمجھا جتنا آپ مجھے بتا رہی ہیں. اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں. بہت اچھے. محتاط رہ کے آپ رسپیکٹ اور کیئر کے ساتھ جب آپ دونوں سائڈ پہ چلتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بیٹیوں میں فرق ہوتا ہے بہوؤں میں, بھئی آپ اچھی بہو کی کوشش کریں, بہو میں بیٹی تلاش کرنا اور ساس میں ماں تلاش کرنا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اس کے جسم سے آئے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ 20-25 سال گزارے ہیں اپنی ماں کے ساتھ, ایک بانڈ ہے نا. اب میں چوتھے دن ایکسپیکٹ کروں کہ اپنی ماں کو تو یہ 2 دفعہ فون کرتی ہیں تو مجھے تو کوئی نہیں, یہ ایکسپیکٹیشن ہی فضول ہے. اس رشتے کو ہم نے یہی بنایا ہوا ہے کہ ساس وہ جو ہے نا وہ ماں کی طرح کیوں نہیں ہو سکتی, یا بہو کو ہم بیٹی کیوں نہیں سمجھ. بھئی بہو کا رشتہ کیوں برا ہے, وہ بھی تو ایک پیارا رشتہ ہے نا. آپ کے بیٹے کی محبت ہے تو اس کو بھی پیار کریں. ہاں یہ فرمائیے کہ غصہ آئے تو گفتگو پنجابی میں شروع کر دیتی ہیں یا انگریزی میں؟ نہیں, میں غصے میں خاموش ہو جاتی ہوں. اچھا. جب میرے میاں کو غصہ آتا میں چپ کر دیتی تھی, جب مجھے کبھی آیا وہ چپ کر گئے. تو آپ اگر اسی وقت شروع ہو جائے نا, یہ بھی تھوڑی سی ہم نے ٹرائی کی لیکن اس سے وہ میرا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس سے زیادہ میں اسی وقت کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کر سکتی, میں پھر وہ چھوڑ کے جگہ چلی جاتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں نا پہلے میاں بھی چپ ہو جاتا تھا, بیوی بھی چپ ہو جاتی تھی, اور چپ چپیتے ہی زندگی گزر جاتی.